اب وہ دن جو ہے انبیاء کی اور مومنین کی کامیابی کا دن ہے، جنت کے داخلے کا دن ہے، اور باقی رہے کفار مشرکین، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، کوئی معذرت ان کے پاس ہوگی نہیں، کون سا عذر پیش کریں گے، وہ کون سا عذر پیش کریں گے؟ ایک حجت پیش کریں گے کہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی شرک اتنی منحوس ہے کہ شرک کرنے والا مشرک بھی مشرک ہونے کا انکار کرتا ہے، اتنی منحوس ہے۔ تو انکار اس دن فائدہ دے گا؟ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ ہر شے کو جانتا ہے، پھر گواہ کھڑے ہوں گے جو ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور بعض لوگ اپنی تقدیر کا معاملہ پیش کریں گے کہ ہم مشرک اس لیے تھے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہ اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی جو لکھی ہوئی تھی تقدیر میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ اللہ کا علم سابق ہے، اللہ جانتا تھا جب تقدیر لکھی کہ یہ لوگ مشرک رہیں گے، حالانکہ انبیاء آئیں گے، دعوت دیں گے، توحید بیان کریں گے، مگر یہ قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ عذر کام نہیں آئیں گے، تو فرمایا کہ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، ظالمین کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی، معذرت ہوگی ہی نہیں، عذر کوئی ہوگا ہی نہیں جو قابل قبول ہو۔ اور شرک کرنے والا اس کے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہوتی، لا برہان لہ، اللہ فرما رہے ہیں شرک کرنے والے کے پاس اپنے شرک کی صحت کے اس بات کے لیے کوئی برہان نہیں۔ جو بندہ مبتلا شرک ہو اس سے قطعاً بحث نہ کرو، کیوں؟ اس کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ آپ یہ سوچ کر بحث کریں، ہو سکتا ہے کوئی دلیل پیش کر دے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، شرک کی کوئی برہان ہے ہی نہیں، تو کیا معذرت کریں گے، کیا عذر پیش کریں گے؟ فرمایا کہ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا معنی طرد من الرحمہ، رحمت سے دھتکار دیے جائیں گے۔